سے خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہے. الحمدللہ دعا رمضان سر سے آپ جا کی. رہی ہے آپ کی؟ سر الحمدللہ آپ بتائیں سر کیسے روزے جا رہے ہیں آپ کے؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے احسان ہے. پتہ ہی نہیں چلتا روزوں کا، پتہ ہی نہیں چلتا. اچھا ہوں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. الحمدللہ. سر تقریباً آج سے نا 2 مہینے پہلے آپ سے بات ہوئی تھی فدق کے حوالے سے، تو کون تھوڑا بھول سر سکتا مجھے ہے 1 بھائی؟ منٹ دے، کون تھوڑا سر بھول میں کچھ کوئی بات بھول کرنا سکتا ہے بھائی؟ چاہتا ہوں. کوئی بھول سکتا ہے؟ ہاں بتاؤ. اللہ خیر ہاں کرے سر. ہاں اچھا سر، اس میں نا میں تھوڑی جسٹیفیکیشن دینا چاہتا ہوں کیونکہ بعد میں نا میں ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. ہاں سر ہاں پہلے مجھے آپ کی بات نہیں سمجھ میں آ رہی تھی، واقعی کچھ ایک کنفیوژن تھی، اور جب آپ دوسری دفعہ مجھے سمجھا رہے تھے تو تقریباً سر 60-50% مجھے سمجھ میں آ گئی تھی بات، جو میرا سوال تھا. ہوں، جو میں کہہ رہا تھا کہ جو آیت کے بارے میں بات کر رہا تھا، تو سر بعد میں مجھے یہ کنفیوژن کلیئر ہو گئی تھی آیت کے حوالے سے اچھا. کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت ہے. اگر سر ہوں، اس کے بعد پھر اہل سنت یہ سوال اٹھاتی ہے کہ پھر ٹھیک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ سر میں آج سیکھنے آیا پھر آپ سے، ہوں، اس دن میں سیکھنے آیا تھا، میں واقعی حق جاننے آیا ہوں ہوں، کہ حق کیا ہے، کیا سنی اس مسئلے پر ٹھیک ہے یا شیعہ اس مسئلے پر ٹھیک ہے. ہاں. میں وہ 2 بندہ مہینے نہیں میں ہوں کہ بھائی، جو وہابی اور سلفی. الحمدللہ 2 مہینے لگے ہیں اس کو سمجھ آئیے بھائی. ایک ٹھیک ہے نا. نہیں 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 چل، سر نہیں اس نہیں، وقت تو ارے نہیں، نہیں سر سنے اس تو وقت صحیح. آپ نے، سر اس وقت تو آپ آپ بار اپنے بار آپ. پوچھ رہے تھے نا کہ ہوں. لیلی جو ہے نر ہے یا مادہ ہے، اور بار بار کہہ رہے کہ مجنون مرد ہے لیلی نر ہے. آپ پوچھ رہے کہ نہیں لیلی کیسے سر نر ہے. ہاں، میں نے ہر سیٹرڈے کو جوائن کرنے کی کوشش کی مگر نہیں ہو پایا سر، کسی ریزن اوکے کی وجہ اوکے سے آج ہو اوکے پایا ہوں. اوکے، بسم اللہ اچھا کریں. سر، تو پھر سر اہل سنت یہ کہتی ہے اس حوالے سے کہ ٹھیک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت، سر یہ میں ایکسیپٹ کر چکا ہوں جو آپ نے حوالے دیے تھے نا، ہوں، تو اس پروف کے حوالے سے ٹھیک ہے سر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پراپرٹی ہے. پھر سر یہ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ کیا رسول اللہ جو انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہوتی ہے مالی، کیا وہ ان کی اولادوں میں ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے سر؟ تو اس پر تھوڑی روشنی ڈالیے گا. ہاں. تو دیکھیں، جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے، پہلے تو بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنے فدق کو اپنے حیات میں زہرا سلام اللہ علیہ کو سپورٹ کیا تھا، ملکیت دی تھی، اور وہاں پہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے وکلاتے وہ فدق کو چلاتے تھے. لیکن حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اس کی ساری آمدنی وقف کی تھی، یعنی سپورٹ کیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس فدق کے آمدنی سے فقراء کو، غرباء کو، مسلمین کے لشکر کے خرچے ہوتے تھے، ان کے امور چلانے میں وہ، کیونکہ اس کی آمدنی بہت زیادہ تھی، اسے وہ چلاتے تھے، اور اس سے اپنے اہل خانہ کا بھی کچھ اگر مدد کرنا چاہتے تھے کرتے تھے. تو یہ سلسلہ کار تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں، یعنی وہ ملکیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی ابتدا میں، انہوں نے اپنی حیات میں تملیک کیا تھا، ہبہ کیا تھا، دے دیا تھا، سپورٹ کیا تھا، کس کے؟ زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے. لیکن زہرا سلام اللہ علیہ نے اس کی آمدنی اپنے والد کے لیے چھوڑ دیا تھا کہ جیسے وہ چاہیں وہ اس پہ تصرف کر لیں. تو جب ابو بکر نے خلافت سنبھالا ہے تو ابو بکر نے زہرا سلام اللہ علیہ کے جو وکلاء تھے، جو کارندے تھے، وہاں اس فدق کو چلا، ان کو وہاں سے نکال دیا تھا، انہوں نے خود قبضہ کیا تھا. تو پھر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے کہا تھا کہ فدق ہماری ملکیت ہے، امیر المومنین صاحب نے کہا تھا فدق ہماری ملکیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دی تھی. تو ابو بکر مان گیا تھا، ابو بکر نے سند بھی لکھ کے دیا تھا. پھر جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہ مسجد سے واپس نکلی ہیں تو عمر نے وہ کہا کہ یہ کیا ہے، کہا کہ یہ سند ہے جو میں ابو بکر نے لکھ کے دیا کہ فدق آپ کی ہے. تو اس نے وہ پاڑ دیا تھا، چیر دیا تھا. تو پھر عمر نے جا کے ابو بکر کو ڈانٹا تھا کہ تم نے کیوں واپس کر دیا. تو یہ اگر ان کے پاس پیسے آ جائیں تو پھر یہ سب لوگ، کیونکہ اکثر لوگ اسی کی اتباع کرتے ہیں، اسی کے پاس آ جاتے ہیں دنیا والے، جس کے پاس پیسے زیادہ ہیں.
اگر ان کے پاس پیسے ہوئے تو پھر ان کا مقابلہ نہیں کر سکو گے، تم علی علیہ السلام کا مقابلہ نہیں کر سکو۔ تو وہ پھر پچھتا گئے تھے، پھر انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، ہم آپ کی ملکیت کو نہیں مانتے کیونکہ یہ آپ کو نہیں دیا تھا۔ تو پھر اس کے بعد زہرا سلام اللہ علیہ نے مطالبہ کیا تھا ارثیے کے طور پر کہ یہ میری میراث ہے، اگر ملکیت نہیں ہے تو، کیونکہ یہ سب کو پتہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی کیا تھا، ذاتی وہ ملکیت ہے، تو لازمی بات ہے ان کی اور بیٹی نہیں ہے، ایک بیٹی ہے دنیا میں، تو یہ ساری میری ملکیت بنے گی پھر۔ تو اس وقت ابو بکر نے ایک حدیث نقل کیا تھا، ان معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، اور یہ حدیث جھوٹی حدیث ہے، یہ افتراء ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اس کے کئی دلائل ہیں، دلائل اس کے کئی ایک ہیں۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک دلیل وہ یہ ہے کہ خود ابو بکر نے اس حدیث کو جھٹلایا ہے، ابو بکر نے خود اس حدیث کو جھٹلایا ہے۔ اچھا، ملاحظہ فرمائیے معزز ناظرین، یہ کتاب المستدرک، اچھا نہیں، یہ مستدرک میں نہیں ہے، یہ مسند احمد میں ہے، مسند احمد میں آپ کو دکھاؤں گا۔ یہ کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل بتحقیق الشیخ احمد محمد شاکر، جزء اول، چھاپ دار الحدیث بالقاہرہ، یہاں پر صفحہ نمبر 171 میں حدیث نمبر 14، حدیث نمبر 14، اسناد صحیح، یہ صحیح الاسناد ہے۔ اچھا، روایت کرتے ہیں ولید ابن جمع سے، وہ ابو طفیل سے، لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، ارسلت فاطمۃ الی ابی بکر، رسول حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے ابو بکر کو پیغام بھیجا، انت ورثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ام اہلو، کیا آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میراث ملتی ہے یا اس کے اہل بیت کو، اہل بیت کو؟ فقال لا بل اہل بل اہلو، ابو بکر کہا نہیں، مجھے میراث نہیں ملتا، بس اس کے اہل کو ارث ملتا ہے، اس کے اہل کو ارث ملتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ ابو بکر نے خود ابتدا ہی میں اپنے آپ کو جھٹلایا کہ اہل بیت ارث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، ابو بکر کو نہیں ملتا، اس کے اہل کو ملتا ہے۔ اچھا، فَأَيْنَ سَهْمُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ابو بکر رسول زہرا سلام اللہ علیہ نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت پر دے دو ہم، کیونکہ اس کے اہل کو ملتا ہے۔ فقال ابو بکر نے کہا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، ان اللہ عز وجل اذا اطعم نبیا طعمة ثم قبضه جعله للذي يقوم من بعده، کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی نبی کو کوئی مال عطا کرتا ہے تو وہ اس کے بعد اس کے قائم مقام کی ملکیت بن جاتی ہے۔ فرأيت أن أرده على المسلمين، تو میرا ارادہ یہ ہے کہ میں نے ارادہ کیا کہ اس کو مسلمانوں کو واپس پلٹا دیتا ہوں، کیونکہ میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو ان کی اللہ جو مال پیغمبر کو دے دیتا ہے، وہ اس کے بعد کس کو ملتا ہے؟ ارث تو اس کے اہل خانہ کو ملتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن مال کس کو؟ یہ اپنے آپ کو تناقض کر رہا ہے، اس حدیث میں بڑا تناقض ہے کہ اگر اس کے تم اعتراف کرتے ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ارث ہے وہ اس کے اہل بیت کو ملتا ہے، تو پھر یہ بات کہ اس کی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ملکیت ہے اس کے خلیفے کو ملتا ہے، تمہاری تو خلافت بھی منسوخ نہیں ہے، تو اس دونوں میں بڑا تضاد ہے۔ اگر تم اعتراف کرتے ہو تو دوسری یہ کہاں سے لے کے آئے؟ بہرحال اس نے یہ کہہ دیا کہ میں نے ارادہ کیا کہ اس کو مسلمانوں کو واپس پلٹا دوں۔
فقالت فأنت وما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلم. تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے کہا کہ تو اچھی طرح جانتا ہے کہ تو نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنا ہے. تو اچھی طرح خود جانتا ہے کہ تو نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واقعاً تم نے کیا سنا ہے. تو جماعت مخالفین وہ کوشش کرتے ہیں اس حدیث کو اس طرح شرح دے دیں کہ بھئی زہرا سلام اللہ علیہ راضی ہو گئی کہ تو نے واقعاً سنا، تو اس کو بہتر جانتا. نہیں، اس میں اس طرح ضروری نہیں ہے کہ اس طرح معنی ہو، بلکہ معنی یہ ہے کہ جیسے ہم ابھی ثابت کریں گے، معنی یہ ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اس کی بات کو جٹلا رہی ہیں کہ تم نے یہ پیغمبر سے نہیں سنا ہے، تو اچھی طرح جانتا ہے کہ تو نے واقعاً کیا سنا ہے. اس کی دلیل ابھی کچھ دیر میں آئے گا. اچھا، یہ کتاب ہے مسند احمد بن حنبل جزء اول بتحقیق شعیب الارناؤوط. یہ کٹر وہابی لوگ ہیں، سنہ 2001 میں. یہ حدیث نمبر 14، وہی حدیث جو ابھی میں ترجمہ کر چکا ہوں، دوبارہ ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ اسناد حسن، رجال الشیخین غیر الولید بن جمی وولید بن جمی من رجال مسلم فمن رجال مسلم. کہتے ہیں اس کی سند حسن ہے کیونکہ یہ وہابی ہے. سب اس کے رجال بخاری مسلم ہے سوائے ولید ابن جمی کے. ولید ابن جمی من رجال مسلم ہے، تو اس کی سند حسن کیسے بنی؟ اور یہ حدیث صحیح ہے بشرط مسلم، کیونکہ اس کے سب رجالی بخاری مسلم کے ہیں سوائے ولید ابن جمی جو بخاری کے نہیں مسلم کیا. تو پھر یہ سند صحیح ہے بشرط مسلم، نہ کہ حسن. بہرحال حسن بھی ہو تو پھر بھی حدیث صحیح ہے. اچھا، اور وہ کہتا ہے کہ ولید ابن جمی کی وجہ سے، ولید گرچہ رجال مسلم سے ہے، ولید وفیہ کلام یحطہ عن رتبۃ الصحیح، کیونکہ یہ رجال مسلم میں سے ہے، کیوں اگرچہ یہ رجال مسلم میں سے اس کی کچھ جرح ہے، اس لیے یہ صحیح سے گر کر حسن بن جاتا ہے. لیکن وہ خود بھول جاتا ہے کہ قواعد التحدیث محمد جمال الدین القاسمی نے قواعد التحدیث من فنون مصطلح الحدیث میں جو سنہ 2004 میں چھپی ہے، اس میں فرماتے ہیں تجریح بعد رجال الصحیحین لا یعبأ بہ، کہ صحیح مسلم اور بخاری کے رجال کی جرح اس کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے ان کے رجال کی اگر کوئی جرح کرے. محتج البخاری ومسلم به من جماعة علم الطعن فيهم من غيرهم محمول على أنه لم يثبت الطعن المؤثر مفسر السبب. اگر بخاری مسلم کے کسی رجل کے کسی راوی کے اگر طعن کیا جائے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ تو وہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ وہ طعن مفسر نہیں ہے اور وہ غیر مفسر ہے، لذا اس کی طعن پہ کی پرواہ نہیں. بس حدیث صحیح ہے. شیخ احمد محمد شاکر نے کہا صحیح ہے، شعیب ارناؤط کہتا ہے حسن ہے، لیکن اس کے وہ بھی صحیح ہے، وہ تعصب کی وجہ سے کہتا ہے یہ حسن ہے. مان بھی لے کہ حسن ہے پھر بھی حجت ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انبیاء کی ارث نہیں ہوتی، انبیاء کی ارث نہیں ہوتی. ابو بکر نے خود اس کو جھٹلایا ہے. ابو بکر نے خود صحیح حدیث میں کہا ہے کہ اس کے اہل خانہ کو ارث ملتا ہے. ٹھیک ہے نا، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے جواب میں. اچھا، میں آپ کو یہاں پہ اگر کوئی کہہ دے کہ یہاں پہ تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ راضی ہو گئی ہیں کیونکہ ابو بکر نے کہا کہ میں نے یہ حدیث سنا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کو جب مال ہوتا ہے وہ اس کے جو جانشین ہوتا ہے وہ اس میں جو مرضی کرے. تو انہوں نے کہا کہ آپ انت عالم وما سمعت، انت وما سمعت عالم، تو نے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے تو اچھی طرح جانتا ہے. تو کیا یہ رضا پہ دلالت کرتی ہے؟ ملاحظہ فرمائے فتح الباری بشرح البخاری تالیف الحافظ ابن حجر، یہاں پر یہ جلد نمبر کون سا ہے؟ سادس، جلد نمبر 6. یہاں پر ملاحظہ فرمائے صفحہ نمبر 202 میں فَأَنْتَ وَمَا سَمِعْتَ، کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے کہا کہ تو اور جو تو نے سنا ہے تو اچھی طرح جانتا ہے کہ تو نے کیا سنا ہے. لا يدل فلا يعارض ما في الصحيح من صحیح الہجران ولا يدل على الرضا بذلك. یہ اس حدیث کو آپ اس طرح ترجمہ نہ کریں کہ اس سے راضی ہو، اس کہ حضرت زہرا سلام اللہ راضی ہو گئی ہیں، کیونکہ صحیح حدیث میں یعنی بخاری میں
اور مسلم میں صریح حجران ہے. صریح حجران کیا ہے؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے صراحتاً بخاری ابو بکر کے ساتھ پھر بات نہیں کی، انہوں نے راضی نہیں ہو گئی. اب ٹھیک ہے نا. تو پہلی بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی عرض ہوتی یا نہیں ہوتی، خود ابو بکر نے اس کو جھٹلایا ہے، خود ابو بکر نے جھٹلایا. اور جو روایت کا ذیل جو ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے کہا فانت وما سمعته عالم، تو اچھی طرح جانتا ہے کہ تو نے کیا سنا ہے. تو وہ اس کو ترجمہ نہ کرے کہ وہ رضایت پہ دلالت کرتی ہے، نہیں، رضایت پہ دلالت نہیں کرتی، بلکہ وہ اس دمکی ہے، تخویف ہے، بلکہ تکذیب ہے ابو بکر کی کہ تو خود جانتا ہے کہ تو نے کیا سنا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. یہ باتیں تم نے نہیں سنی، تو یہ گڑ رہا ہے کہ جو مال پیغمبر ہوتا ہے اس کے عرض اہل خانہ کو عرض میں ملتا ہے، لیکن وہ کس کو ہوتا ہے؟ خلیفے کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ وہ جو چاہے مرضی کرے. عجیب ہے، یہ عرض ملتا ہے. بہرحال ابو بکر نے خود اس کو جھٹلایا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا ہوتی ہے؟ عرض ہوتی ہے. دوسری بات آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ دوسری بات یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا ہے کہ ان اللہ یغضب لغضبک ویرضى لرضاک. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے رضا سے اللہ راضی ہوتا ہے، ان کے غضب سے اللہ غضبناک ہوتا ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ میں راضی ہوتا ہوں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے رضا سے، اور مجھے اذیت ملتی ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی اذیت سے. ملاحظہ فرمائیے کتاب المصدق علی الصحیحین للحاکم النیشابوری جزء ثالث شاب دار الفکر، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے حدیث صفحہ نمبر 364 میں حدیث نمبر 4789 میں. بھلے اس کے متعلق عن علی علیہ السلام، علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے، ان اللہ یغضب لغضبک ویرضى لرضاک. اللہ تعالیٰ تیرے غضب سے غضبناک ہو جاتا ہے اور تیرے رضا سے راضی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور فرمایا کہ یہ حدیث صحیح سند ہے. اچھا، اب اللہ آپ کا بلا کرے، اسی حدیث کو طبرانی نے المعجم الکبیر میں روایت کی ہے. المعجم الکبیر للطبرانی الجزء الاول شاب مکتبۃ ابن تیمیہ، یہاں پہ صفحہ نمبر 108 میں حدیث نمبر 182 عن علی رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لفاطمہ رضی اللہ عنہ ان اللہ یغضب لغضبک ویرضى لرضاک. اللہ تعالیٰ آپ کے غضب سے غضبناک ہوتا ہے، آپ کی رضا سے راضی ہوتا ہے. اچھا، فی حامش الاصل، جو اصل کتاب ہے مؤلف کا یعنی سلیمان ابن احمد الطبرانی، اس سلیمان نے کہا ہے کہ هذا حدیث صحیح الاسناد. طبرانی نے فرمایا کہ حدیث صحیح الاسناد ہے. وروی من طرق عن علی علیہ السلام، اور یہ کئی طرق سے مروی ہے علی علیہ السلام سے. ورواه الحادث عن علی وروی مرسلا، حارث نے بھی روایت کی اور مرسل بھی روایت ہوئی ان سے. وهذا الحديث احسن شيء رأيته واحسن اصح اسناد قرأته، یہ دنیا میں بہترین حدیث ہے اور صحیح ترین سند ہے جو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا. اتنا بڑا محدث، یہ بہترین حدیث ہے اور صحیح ترین سند ہے جو میں اس کو لے کے آیا ہوں. اچھا، اب جب آپ نے دیکھا کہ یہ اس طرح ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے رضا سے اللہ راضی، ان کے غضب سے اللہ غضبناک. تو ملاحظہ فرمائیے ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. ملاحظہ فرمائیے کتاب ہے البخاری، صحیح البخاری شاب دار احیاء التراث العربی، جو چھپی ہے سنہ 2001 میں.
دار التراث میں صفحہ نمبر 60 کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں پر باب مناقب قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. وقال النبی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، سیدہ نساء اہل الجنہ. وقال فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ جو سلام اللہ علیہا میرے جگر کے ٹکڑے، میرے بدن کے ٹکڑے ہیں. فمن اغضبها اغضبنی، جس نے ان کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا. اب جب یہ باتیں سمجھ میں آ گئی میرے بھائی، آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ حدیث ملاحظہ فرمائیے کہ یہ حدیث کیوں جھوٹی حدیث ہے. اچھا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی میراث ہوتی یا نہیں ہوتی؟ یہ کتاب صحیح البخاری، ٹھیک ہے نا، اسی بخاری میں کتاب فرض الخمس میں یہاں پر یہ حدیث نمبر ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، حدیث نمبر ہے 3092 کہ عائشہ کہتی ہیں ان فاطمہ علیہ السلام ابنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سألت ابا بکر بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ان یقسم لها میراثها. عائشہ کہتی ہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے ابو بکر کو بعد وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ڈیمانڈ کیا کہ ان کی میراث جو ہے ان کو دیا جائے پیغمبر سے. ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ مما افاء اللہ علیہ، ترک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے ان کو دیا جائے. اچھا، فقال لها ابو بکر، ابو بکر نے کہا کہ ابو بکر نے ان کے جواب میں کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال لا نورث ما ترکنا صدقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ کہا ہے کہ ہماری میراث نہیں ہوتی ہے، ہم جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوا کرتا ہے. ما ترکنا صدقۃ، ہمارا ترکہ صدقہ ہوتا ہے. فغضبت ابو بکر نے کہا، ابو بکر نے کیا کہا، خوب دیکھ لیجئے، زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے میراث طلب کیا. ابو بکر نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا ہے، انہوں نے کہا ہے لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہماری تو میراث نہیں ہوتی، جو ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوا کرتا ہے، صدقہ ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. فغضبت، تو حضرت زہرا فغضبت کون؟ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فحجرت ابا بکر، بس حضرت زہرا سلام اللہ علیہ غضبناک ہو گئی ہیں ابو بکر پر، اور انہوں نے ابو بکر سے بات کرنا چھوڑ دی ہے. حتی توفیت، جبکہ ان کی فلم تزل مہاجرتہ، پھر وہ ہمیشہ کبھی ابو بکر سے بات نہیں کی، ہمیشہ ان سے کھٹی رہی ہیں. حتی توفیت، جب تک ان کی وفات ہوئی. تو جو ہی ابو بکر نے یہ حدیث نقل کی ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ غضبناک ہو گئی. تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی غضب جو ہے اللہ کی غضب ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غضب ہے. جو ہی ابو بکر نے یہ حدیث نقل کیا ان معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، زہرا سلام اللہ علیہ غضبناک ہو گئی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے، اللہ غضبناک ہو گئے. اور اگر یہ حق بات ہوتی ہے، اگر حق بات ہوتی تو اللہ اور رسول غضبناک نہیں ہوتے. تو یہ بہترین دلیل ہے کہ ابو بکر نے جھوٹ بولا تھا، ابو بکر نے غلط بات کی، ابو بکر غلط بات کی. اگر یہ واقعا صحیح حدیث ہوتا تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ غضبناک، کیونکہ وہ سیدہ نساء اہل الجنہ، ان کی غضب اللہ کی غضب، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غضب ہے. ٹھیک ہے نا. تو جب اللہ کا غضب ہے تو اس کا مطلب ہی یہی کہ حدیث افتراء ہے. یہ حدیث افتراء ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور وہ یہ حدیث اچھی نہیں ہے. اس کی دوسری وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بتایا بھی کہ آپ میرے بعد سب سے پہلے میرے اہل خانہ سے جو میرے ساتھ ملحق ہو، یعنی بہت جلدی وفات ہو جائیں گی، وہ آپ ہیں مجھ سے ملحق ہو جائیں گے. تو ان کو پتہ ہے کہ دنیا میں میرے زیادہ دیر نہیں رہنا. ویسے بھی اہل بیت علیہم السلام وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. وہ ایسے لوگ تو ہے نہیں کہ دنیا کے واسطے، دنیا کے پیچھے دنیا دار لوگ جیسے ہم لوگ ہیں، دنیا کے واسطے ہم حرام حلال کا پرواہ نہ ہو.
سیدہ نساء اہل الجنہ کو حرام حلال و حرام کا پرواہ ہے. اگر ابو بکر نے واقعا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا حق ہے، یہ مسلمانوں کا حق ہے، کیوں صدقہ فقیر وغیرہ ان کا حق ہے. تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ وہ مسلمانوں کے حق پہ قبضہ کرنے لگی ہیں. تو ابو بکر نے ارشاد کیا ہے، ان کی ہدایت کی ہے کہ بھئی یہاں پہ تو آپ حرام کھائیں گی، یہ تو آپ کا حق نہیں بنتا کیونکہ آپ کا میراث ہی نہیں ہے. تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا، شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا، اور کہ تھینک یو کہ یہاں پہ تو مثلا اگر ایک شخص مجھے یہاں پہ پانی پلا دے، پانی میں شراب ڈال کر کے مجھے دے دے، ٹھیک ہے نا، یا زہر ہو اس میں اس کو پینے لگا. ایک شخص کہہ دے کہ نہ پیو بھائی، اس میں شراب ہے یا اس میں زہر ہے، تو میں اس کو کہوں گا بہت شکریہ آپ کا، آپ نے تو مجھے گناہ سے بچایا، مجھے موت سے بچایا. تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو تو اگر حرام سے بچ گئی ہیں تو ان کو شکریہ ادا کرنا چاہیے، لیکن بالعکس وہ ناراض ہیں، غضبناک ہیں، کیونکہ وہ ابو بکر کو کذاب سمجھتی ہیں، وإلا اور کوئی وجہ نہیں ان کو کذاب سمجھنے کا. اچھا، اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ کیوں یہ حدیث جھوٹی ہے. اگلی دلیل یہ حدیث جھوٹی کیوں ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن مجید فرقان حمید میں کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اور اپنے اہل خانہ کو، قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. میں ایک منٹ میں یہ میں لے کے آؤں آپ کی خدمت میں تفسیر الدر المنثور. ایک منٹ سر ایک سوال تھا، پوچھوں مجھ سے؟ ایک منٹ میں تفسیر لے کے آؤں پھر آپ سوال. پوچھیں بھائی کیا سوال ہے. اچھا سر، جو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیث ہے وہ جھوٹی ہے سر، تو سر یہ حدیث جو اصول کافی میں نہیں ہے کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، سر یہ اس سے میچ نہیں ہوتی سر؟ وہ امت کے لیے بھائی، وہ امت کے لیے، پیغمبر سے اچھا علماء کو پیسے نہیں ملے نا، پیغمبر سے علماء کو صرف احادیث سنت ملی ہے. پیغمبر سے ان کے بچوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، ان کے بچوں کی بات نہیں ہو رہی. دیکھو عزیزو، یہ کتاب ہے تفسیر در منثور، الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور، الجزء الثامن، چاپ دار الفکر، چھپی ہے کب؟ سنت 2009 میں، بیروت لبنان میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے سورہ تحریم آیت یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا قوا، اے ایمان والو، قوا بچاؤ، انفسکم اپنے آپ کو، واہلیکم اور اپنے اہل کو، ٹھیک ہے نا، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل کو بچاؤ. کس سے بچاؤ؟ نارن، جہنم کی آگ سے، وقودها الناس والحجارہ، اس آگ کی ایندھن، اس آگ کے شعلوں کی جو فیول ہے، جو ایندھن ہے، الناس والحجارہ، انسان بھی، اور آتش اتنا شدید ہے وہ پتھر کو بھی جلا دیتا ہے. اچھا، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس آگ پر، جہنم پر شدید طبیعت کے ملائکہ، جو بہت ان کی گرفت سخت ہے، یعنی بہت ان میں کوئی نرمی نہیں ہے. ملائکہ ایسے غلیظ، بہت خشک طبیعت کے، بہت ہی سخت طبیعت کے، سخت گیر ملائکہ. لا یعصون اللہ ما امرہم،
اور اللہ وہ آپ کو کوئی ڈیل نہیں دیں گے، وہ یعنی وہ ملائکہ آپ کو عذاب کریں گے، آپ کو ماریں گے، آپ پہ رحم نہیں کریں گے، اور وہ اللہ کے حکم کی مخالفت نہیں کریں گے، وہ یفعلون ما یؤمرون، اور اللہ نے ان کو حکم دیا ہے کہ جہنم والوں کا عذاب کرو، وہ عذاب کرتے رہیں گے۔ ان کی عبادت ہی یہی ہے کہ جہنم والوں کو زیادہ سے زیادہ عذاب کریں۔ تو کس کو بچاؤ؟ آپ بتاؤ بھائی، اور اللہ نے کیا فرمایا؟ کس کو بچاؤ؟ او بھائی، جی جی سر، اللہ نے بچاؤ، کس کو بچاؤ؟ آیت ہی نہیں سنی آپ نے نا۔ سر وہ تھوڑی ادھر دھیان تھا میرا، کتاب ڈھونڈ رہا سنو تھا۔ جی آپ جی پھر سر۔ ایک دفعہ یا اے ایمان والو، قو بچاؤ، انفس اپنے آپ کو، اور اہلیکم اور اپنے اہل خانہ کو، اپنے اہل کو بچاؤ۔ تو یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کے آیا نا، کوئی اور تو نہیں لے کے آیا۔ قرآن کس کا ہے؟ پیغمبر کا ہے کسی اور کا ہے بھائی؟ بالکل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بتایا، لوگوں کو سمجھایا بھی ہے۔ اچھا انہوں نے کیا بتایا؟ کہ اپنے آپ کو بچانا بھی ہے اور اپنے اہل بیت کو بھی بچانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی کے ذیل میں روایت کرتے ہیں، اسی آیت کے ذیل میں بھلے حدیث لے کے آئے ہیں انہوں نے، بھلے قو انفسکم واہلیکم نارا، یعنی کیا؟ علموا انفسکم واہلیکم الخیر وادبوہم۔ فرمایا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اب اپنے آپ کو آتش جہنم سے بچاؤ۔ اس سے مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ علموا انفسکم، اپنے آپ کو، واہلیکم اور اپنے اہل خانہ کو اچھی باتیں سکھاؤ، اور سیکھ لو اور سکھاؤ، اور اچھے ادب سکھاؤ، ٹھیک ہے نا۔ پھر دوسرے حدیث میں ابن عباس سے روایت ہے، اسی قو انفسکم واہلیکم اعملوا بطاعت اللہ واتقوا معاصی اللہ وامروا اہلیکم بالذکر ینجیکم اللہ من النار۔ اپنے اہل خانہ کو ذکر سکھاؤ تاکہ وہ جہنم سے بچائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے اہل خانہ کو جہنم سے بچاؤ۔ حدیث میں بھی آپ لوگ لے کے آئیں کہ ان کو خیر سکھاؤ، ٹھیک ہے نا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بیٹی ہے دنیا میں۔ اگر کسی کو ارث ملنا ہے تو ان کا نہ والد ہے نہ والدہ، کسی کوئی بھی نہیں ہے، دوسرے تو ارث نہیں ملنا، ان کی بیٹی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان کو کیوں نہیں بتایا؟ بتانا تو جس کو ارث ملنا اس کو بتانا ہے کہ بھئی میری میراث نہیں ہوتی، وصیت کر۔ اتنے بالکل احادیث ہیں بالکل۔ کہ کوئی بھی شخص مرتا ہے، وصیت اس کے سر کے نیچے اگر نہ ہو تو وہ غافلین میں اس کا شمار ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ میں سے کوئی بھی نہ مرے، کوئی بھی 3 رات نہ گزرے مگر یہ کہ وصیت آپ کے سر کے نیچے ہو، ہے کہ نہیں احادیث میں، ٹھیک ہے نا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں بھلے قرآن کی آیت ہے، افتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب۔ دوسروں کو وہ کیا ہو تعلیم دیتے تھے ان باتوں کا، خود عمل نہیں کرتے تھے۔ سب لوگوں کو احکام سنایا۔ ابو بکر کو کوئی میراث نہیں ملنے والا، کوئی میراث نہیں ملنے والا ابو بکر، کیونکہ وہ نہ رشتہ دار کچھ بھی نہیں، اجنبی آدمی۔ بیٹی ان کی ایک ہے، یہ بتانا تو ان کو چاہیے تھا۔ اگر یہ حدیث حق ہے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدم عصمت کی دلیل ہے، ان کے گناہ کار ہونے کی دلیل ہے۔ کیوں گناہ کار ہونے کی دلیل ہے؟ کہ انہوں نے زہرا سلام اللہ علیہ کو ضائع کیا ہے، ان کے حق کو ضائع کیا ہے۔ ان کو وہ بات جو حق بنتا تھا زہرا کا، دنیا میں نبی کی صرف ایک بیٹی ہے، پوری دنیا میں کوئی نبی نہیں ہے، ایک نبی ہے پوری دنیا میں، کوئی بنت نبی نہیں ہے سوائے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا۔ سب لوگوں کو ان کے والد سے عرص ملتا ہے۔ کوئی بھی شخص، ابو بکر مرے اس کے بیٹی کو عرص ملے گا، اس کے بیٹے کو عرص ملے گا، عمر مرے اس کے اولاد کو عرص ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایکسیپشن ہے، ٹھیک ہے نا، عرص نہیں ملنے والا۔ تو اس کو بتانا چاہیے تھا، سمجھانا چاہیے تھا کہ یہ حرام ہے تیرے لیے، تو کھائے گی تو جہنم جائے گی، یہ نہیں بتایا۔ اگر یہ حدیث حق ہے میرے بھائی، اگر ابو بکر سچا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہے، یہ نبی ہو ہی نہیں سکتا جس نے دوسروں کو سکھایا کہ اپنے اہل خانہ کو جہنم سے بچاؤ، اور اس نے خود نہیں بچایا اپنے اہل خانہ کو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ دلائل میں نے دی ہیں، یہ اختصار کے ساتھ ان ٹھیک ہے دلائل سر۔ کا بہت
سر ایک بہت آخری گزارش تفصیل ہے. کروں گا سر آپ سے. ہاں آپ پوچھ. اب جب یہ ثابت ہوا میرے جی عزیزو، اب جو لوگ سن رہے ہیں کہ ابو بکر نے افطرا کیا، ابو بکر نے افطرا کیا، یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے. کیوں قرآن کے خلاف؟ ورث سلیمان داؤد، سلیمان داؤد کا بیٹا ہے، اس کو ارث ملا ہے، یہ نص قرآن ہے. تو اگر یہ حدیث اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ طعن ہے مختلف دلائل میں، اور ابو بکر نے خود اس حدیث کو جھٹلایا ہے، اس حدیث کی وجہ سے اللہ کی غضب ہے، اللہ غضبناک، رسول صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئی ہیں. اچھا یہ سب باتیں ہیں. اس کے علاوہ بھی میرے پاس بہت سارے دلائل ہیں، ابھی وقت نہیں ان کا ذکر کرنے. جب یہ ثابت ہوا کہ حدیث جھوٹا ہے تو پر ابو بکر کی خلافت بھی بات ہے. کیونکہ ایک شخص اگر مال دنیا کے لیے رسول پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جھوٹی حدیث گڑھ سکتا ہے، ان کی اکلوتی بیٹی پر ان کا مال کھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جھوٹی حدیث گڑھ سکتا ہے، تو وہ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہو سکتا. جی سر بتائیں، حکم کر. سر گزارش یہ کروں گا کہ سر کیا آپ مجھے اہل سنت کے کتابوں میں کسی صحیح سند سے یہ دکھا سکتے ہیں کہ بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے حضرت ابو بکر کو یہ کہا ہو کہ یہ تو مطلب جب مطالبہ کیا تھا وراثت کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب میرے والد صاحب تو یہ مجھے ہبا کر کے گئے تھے، تو سر اس سے بڑی اور کوئی کیا بات ہو سکتی ہے؟ پھر تو سر میرے ہاتھ ہی اوپر ہے، کیونکہ میں تو کھڑا ہوں بی ان فاطمہ کے ہبہ الزہرا کے سلام دلائل اللہ علیہ بہت کے زیادہ ساتھ. ہیں، ہبہ کے دلائل بہت زیادہ سر ہیں. کوئی ایک حدیث مجھے صحیح سنت کے ساتھ بتا دے وسلم جس میں یہ کہا اور اس میں بی فاطمہ نے حضرت ابو بکر کو کہ مجھے یہ فدق رسول اللہ نے مجھے ہبا کر دیا تھا، تو سر بات ہی ختم سر. ابھی لیکن دیکھیں، اگر میں آپ کی ڈیمانڈ کو پورا بھی نہ کروں نا تو ابھی بات ختم ہے. ابھی آپ اس کو پھر نظر بھی سر میری کنفرمیشن کے نہیں لیے نہیں سر. نہیں ابھی جتنی باتیں میں نے ابھی فرض کریں، میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، لیکن اگر عاقل کے لیے جتنی باتیں ابھی میں نے آدھا گھنٹے جتنے میں نے بات کیا نا، حدیث دکھائیں، سب آپ کی کتب سے دکھائیں، قرآن تفسیر وغیرہ آپ سب لوگوں کی یہ دکھائیں، یہ سب کافی ہے اس بات کے لیے کہ یہ کہ کہ یہ حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ تہمت ہے. اور میں نے سارے دلائل نہیں لائے، اور میرے پاس اور بھی دلیل ہے. اچھا اب آپ کہتے ہیں کہ یہ ہبہ ہو، یہ ہبہ ہے، ہبہ ہونے کی دلیل. بھلے میں آپ کو ہبہ ہونے کی دلائل آپ کو کچھ دکھاتا ہوں. ایک منٹ میں آپ لے سکتا ہوں. دیکھیں یہ جینیس صاحب نے ابھی میرے بات رد نہیں کر سکے. جتنا میں نے ابھی ثابت کیا نا کہ فدا، ابھی یہ میری باتوں سے کیا ثابت ہوا؟ میری باتوں سے ثابت ہوا کہ فدا کا غصب کیا گیا ہے،
حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پہ ظلم کیا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ مال دنیا کے لیے، دنیا جیفئی دنیا کے لیے جھوٹی حدیث گڑی گئی ہے، ان باتوں کو یہ رد نہیں کر سکے، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دکھاؤ کہ فدا ہبہ تھا، دکھا دیتے ہیں، کوئی بات، موضوع چینج کرنا ہے نا، ایک سوال اسی سوال کے متعلق پوچھتا ہے نا، اتنے متعلق ہم نے 1 گھنٹہ بات کی ہے آپ سے، جینیس آدمی ایک شخص جب آپ سے 30-35 منٹ بات کرتا ہے تو اس کو رد نہیں کر سکتے، کم از کم مان لو بھائی آپ نے صحیح کہا ہے۔ عزیزوں ملاحظہ فرماؤ، یہ میں اختصار کے ساتھ ہوں، اس کے مصادر بہت زیادہ ہیں۔ کتاب ہے الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور الجزء الخامس، شاپ دار الفکر، شفیع ہے سنہ 2009 میں، یہاں پہ ملاحظہ فرمائی 200 صفحہ نمبر 273 میں، آیا کون سا ہے بھائی؟ آیا یہ ہے وآت ذی القربى حقہ، آیت یہ ہے عزیزو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وآت ذی القربى حقہ، ذی القربہ کو ان کا حق دے دو، واخرج البزار وابو یعلا وابن ابی حاتم وابن مردوی عن ابی سعید الخدری۔ آپ کو پتہ ہے میرے معزز ناظرین کہ ابن ابی حاتم کی تفسیر کی جتنی روایات ہیں وہ صحیح ہیں۔ ابن ابی حاتم نے خود اپنے کتاب کے مقدمے میں تفسیر ابن ابی حاتم میں، اس میں انہوں نے ذمہ لیا کہ میں جتنی احادیث لاؤں گا یہ سب کے سب صحیح ہیں۔ اچھا، انہوں نے روایت کی ہے ابو سعید خدری سے رضی اللہ تعالی عنہ سے، لما نزلت هذه الآیہ، یہ جب آیہ نازل ہوئی، وآت ذی القربى حقہ، کہ ذی القربہ کو ان کا حق دے دو، دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ فاعطاها فدک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ سلام اللہ علیہا کو بلایا اور ان کو فدک دیا، ان کو فدک تملیک کیا۔ اچھا، اگلے صفحے پر، وأخرج ابن مردوی عن ابن عباس، ابن مردوی نے ابن عباس سے بھی روایت کی، لما نزلت، وہ یہ آیت جب نازل ہوئی، وآت ذی القربى حقہ فأقطع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ فدک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ سلام اللہ علیہ کو فدک بخش دی ہے، ان کو وہ باغ دے دیے۔ اچھا، تو پھر یہ کیسے ہوا؟ یہ ابو سعید خدری اور عبداللہ ابن عباس سے۔ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، یہ سب مخالفین کے کتب میں سے ہیں۔ یہ کتاب ہے المحلہ لابن حزم، الجزء التاسع، شاپ ادارہ المنیریہ، یہاں پر اس کتاب میں میرے معزز ناظرین آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 415 میں، اس کے مصادر بہت زیادہ ہیں، میں آپ اختصار کے ساتھ کچھ مصادر آپ کو دکھاتا ہوں۔ صفحہ نمبر 415، اس صفحے کے آخر میں، صفحہ نمبر مسئلہ نمبر 1789 میں، بلے سعید بن مسیب وعن عمرو بن سلیم الزرقي عن سعيد بن المسيب مثل هذا، وروي عن علي بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، روایت ہے کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے شہد لفاطمہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے شہادت دی ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے، عند ابی بکر، ابو بکر کے نزدیک، ومعه ام ایمن، ان کے نزدیک ان کے ساتھ ام ایمن بھی تھا، فقال له ابو بکر لو شہد معك رجل امرة اخرى لقضيت لها بذلك، ام ایمن بھی ساتھ تھیں، حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام بھی ساتھ تھے، زہرا سلام اللہ علیہ نے فدیٰ کا مطالبہ کیا ہے کہ یہ میرا حق ہے، مجھے عطا کیا گیا ہے، وإلا میراث کے لیے تو شہادت کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، اس کے لیے تو شہادت کی ضرورت، وہ تو سب کو پتہ ہے بیٹی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تملیک کیا، مجھے ہبہ کیا، اس کے لیے امیر المؤمنین علیہ السلام نے اور ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے شہادت دی۔ اچھا اچھا،
یہ کتاب ہے کتاب الاوائل ابی ہلال العسکری، تحقیق محمد سید الوکیل، شاپ یہ بھی مخالفین کی کتاب ہے، شاپ سن 1987، بلی دار البشیر للثقافہ، یہاں پہ اس کتاب کی چھاپ ہے۔ یہاں پہ آپ کو صفحہ نمبر 258 لے کے چلتے ہیں۔ کتاب الاوائل صفحہ نمبر 258 میں، اول من رد فدکن کان فدکن عمر بن عبد العزیز، صفحہ نمبر 258، جس شخص نے سب سے پہلے فدک کو واپس کیا، بنی ہاشم کو فدک واپس کیا، عمر بن عبد العزیز ہے، سنہ 100، اس کی خلافت شروع ہوئی سنہ 99 میں، اس کی خلافت ختم ہوئی سنہ 101 میں، اب فرض کریں سنہ 100 میں اس نے واپس کیا۔ اچھا بلی وہاں پہ روایت کیا، اخبرنا ابو احمد الجوہری عن محمد بن زکریا عن ابن عائشہ وعن ابیہ عن عمہ شہد علی وام ایمن عند ابی بکر ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہب فادکا لفاطمہ۔ بلی بلی حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے اور ام ایمن دونوں نے ابو بکر کے نزدیک انہوں نے شہادت دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدک کو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو بخشی تھی، اور ابو بکر نے قبول نہیں کیا تھا، نہیں دیا تھا ان کو، فدک نہیں دیا تھا۔ اچھا فلما ولی كانت اول مظلمت ردها على بنی علی علیہ السلام، جب عمر بن عبد العزیز کو خلافت ملی ہے، سب سے پہلے اس نے جو چیز کسی کو واپس کیا ہے مظالم میں سے، یعنی دوسروں کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے، اسے جو پہلے خلفاء مظالم کو ختم کرنے، سب سے پہلے جو کام کیا اس نے فدک کو واپس کیا، کس کو؟ بنی علی علیہ السلام کے لیے، بنی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے لیے، عمر بن عبد العزیز نے۔ اچھا اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ تو بہت ساری کتب میں سر اسی پہ ایک سوال تھوڑا ذہن میں آ رہا ہے۔ سن لو، ابھی سن لو، ایک سوال کیا نا کہ آپ فدک کو بخشا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اچھا وہ جو میں نے تفسیر ابن ابی حاتم سے دکھایا نا، تفسیر ابن ابی حاتم میں موجود ہے، وہ روایت صحیح ہے۔ الملل والنحل للشہرستانی، چاپ دار الکتب العلمیہ، سنہ 1992 میں کتاب چھپی ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں میرے معزز بھائی، یہ سب جلد نمبر 1 ہے، یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 13۔ یہاں پہ مسلمانوں میں جو اختلافات پیدا ہوئے ہیں، سب سے پہلے اختلاف کیا تھا، دوسرا چھٹا جو اختلاف ہے مسلمانوں میں، الامر الخلاف السادس فی امر فدق، اسلام میں جو نمبر 6 جو اختلاف پیدا ہوا ہے وہ فدق کے معاملے میں، وہ توارث عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فدق میں کی میراث میں ملی، ودعوى فاطمہ علیہ السلام وراثة تارة وتملیکا اخرى، اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے ادعا کی، ایک روایت میں نے آپ کو دکھایا ابو سعید خدری کا، ایک روایت دکھایا ابن عباس کا، ایک روایت کس کا دکھایا؟ ایک روایت دکھایا امیر المؤمنین علیہ السلام، روایت دکھایا ام ایمن کا۔ یہ 4 صحابی ہو گئے، 5ویں صحابی زہرا سلام اللہ علیہ، کہ انہوں نے تملیک کا، انہوں نے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فدق دی ہے، انہوں نے ادعا کیا تھا۔ کیا سوال کر رہے تھے، پوچھو۔ اچھا سر، سوال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر انہوں نے اتنی شہادت دی تھی کہ یہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو یہ تو ہبا کر دیا تھا، پھر تو سر صحابیوں کو اٹھنا چاہیے کہ حضرت ابو بکر کے خلاف تو آپ تو یہ ناحق کر رہے ہیں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے خلاف۔ تو اس کا جواب یہ ہے میرے بھائی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں، ایک صحابہ تو کرنا چاہیے تھا، صحابہ کو بہت کچھ کرنا چاہیے، صحابہ کو کرنا چاہیے۔
ایک منٹ میں کتاب لکھاتا ہوں، بلکہ کتاب پی ڈی ایف دکھاتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ کتاب ہے، کتاب صحیح سنن ترمذی المجلد الثانی بتحقیق محمد ناصر الدین الالبانی، یعنی اس کی سب روایت صحیح ہیں۔ چھپی ہے ریاض میں سنہ 2000 میں۔ یہاں پہ اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتے ہیں میرے معزز ناظرین، صفحہ نمبر 465۔ باب ما جاء لترکبن سنن من کان قبلکم، صفحہ نمبر 465 ہے یہ، لترکبن سنن من کان قبلکم، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم پہلے والی امتوں کے نقش قدم پہ چلو گے۔ اچھا، یہ حدیث صحیح ہے، حدیث صحیح ہے۔ ان ابو واقد اللیثی روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لما خرج الى حنین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے حنین کی طرف، مر بشجرۃ للمشرکین، وہاں پہ فتح مکہ کے بعد حنین کی طرف، غزوہ حنین و طائف کی طرف جا رہے، وہاں پہ مشرکین کا ایک شجر تھا، ایک درخت تھا، وہ اس درخت کی پوجا کرتے تھے، مشرکین درخت کی پوجا کرتے تھے، ابھی بتاؤں گا کہ اس کی پوجا کرتے تھے، یہ سب آ جائے گا۔ یقال لها ذات انوات، اس کو کہتے تھے ذات انوات، نوت جو ہے بیسکٹ کو بولتے ہیں، ٹوکری، کیونکہ آ کے اس پہ اپنی ٹوکریاں، اپنے جو نذورات ہیں اس درخت کو لٹکاتے تھے، اس کی پوجا کرتے تھے، پرستش کرتے تھے۔ اچھا، یعلقون علیہا اسلحتہم، اس پہ اپنے سلاح وغیرہ جو کرتے ہیں اپنے بھگوان کے ساتھ، وہ ہندو کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں۔ فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اجعل لنا ذات انوات کما لهم ذات انوات، انہوں نے کیا کہا، انہوں صحابہ نے فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے لیے بھی ذات انوات بنا دے۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے بھی ان کی بھی جو ہے نا بھگوان ہے، ان کی جو درخت ہے جس کی ہمارے لیے بھی آپ بنا دیں بھائی، ہمارے دین میں کیوں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا۔ یہ تو صحابہ تو اتنے بیوقوف تو نہیں تھے کہ یہ باطل ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد اتنی محنتوں کے بعد مسلمان بنایا، ان کو توحید سکھائی، یا کعبہ کی ابھی بتیں توڑی ہیں، تو یہ ابھی خواہش ظاہر کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے بت بنایا جائے۔ فقال کون لهم صحابی النبی، تھے؟ صحابہ کا تو یہ تو آپ کا اصول ہے نا کہ صحابہ کا نام ذکر نہیں کرتے نا، وہ تو آپ کا اصول ہے، ان کو معلوم تھا کہ کون تھے، اب وہ لوگ اب چھپا دیا ہمیں کیا معلوم۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ هذا كما قال قوم موسیٰ، فرمایا سبحان اللہ، یہ وہی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم نے ان سے خواہش کی تھی، اجعل لنا الہا كما لهم آلہہ۔ بھلے میں آپ کو آیت دکھاتا ہوں قرآن مجید سے، یہ کون سی آیت ہے، میں آپ کو آیت اردو ترجمے کے ساتھ دکھاؤں تاکہ بالکل آپ کی شکوک دور ہو جائے۔ آیت یہ ہے میرے معزز ناظرین، وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكِفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، بنی اسرائیل کے ساتھ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ تھا نا، آپ کو پتہ ہے کہ سمندر کو 12 راستے بنا دیے سمندر میں، پتہ ہے آپ کو؟ ہاں، پانی شق کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہاں، معجزہ تھا یا نہیں تھا بھائی؟ جی جی سر، جی جی، کرتب تھا یا معجزہ تھا؟ معجزہ تھا نا، بہت عجیب معجزہ ہے کہ سمندر جو ہے کیا ہو معجزہ جائے، تھا۔ شق ہو جائے، اور 12 راستے، ایک بھی راستہ نہیں، 12 راستے 12 قبائل کے لیے،
کہ وہ وہاں سے نکل جائے. تو وہ جو ہی سمندر سے واپس آئے, انہوں نے دیکھا ابھی قوم دیکھو کتنی بدبخت قوم ہے, ابھی سمندر سے باہر اتنا معجزہ. اب وہاں سمندر سے نکلے بھی تو کیا دیکھا انہوں نے کہ فرعون غرق ہو گیا نا, اس زمانے کا جو سب سے بڑا سپر پاور تھا, جو مسلمانوں پہ ظلم کرتا تھا, ان کے بچوں کو ذبح کرتا تھا, ان کو سب کو غلام بنایا تھا, وہ بھی غرق ہو گیا, وہ ڈوب گیا. یہ پتہ ہے آپ کو؟ او بھائی پتہ ہے نہیں پتہ؟ جی جی جینیس بھائی. اچھا. فَأَتَوْا عَلَىٰ جی جی سر قَوْمٍ, آواز نہیں آ رہی. ہاں سمندر سے آ گئے تو وہ آگے کہاں پر؟ ایک قوم کے پاس آ گئے. یعکفون علی اصنام لہم, وہ اپنے بتوں کی پرستش کر رہے تھے. جب بتوں کے پرستش کر رہے تھے تو قالوا یا موسیٰ اجعل لنا آلہہ, تو انہوں نے کیا کہا, اے موسیٰ ہمارے لیے بت بنا دیجئے, اے موسیٰ ہمارے لیے بت بنا دیجئے جس طرح ان کے پاس بت ہیں, جس طرح ان کے پاس بت ہیں. قال انکم قوم تجہلون, فرمایا کہ تم بڑے جاہل قوم. اور ہم نے یہ دیکھو, میں مختار قادری کا دکھاؤں, اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر یعنی بحر قلزم کی پار اتارا تو وہ ایک ایسے قوم کے پاس جا پہنچے جو اپنے بتوں کی گرد پرستش کے لیے آسن مارے بیٹھے تھے. یاکفون اعتکاف کیا تھا بتوں کے پاس. بنی اسرائیل کے لوگ کہنے لگے, اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا ہی معبود بنا دیں جس سے کہ ان کے معبود ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم یقیناً بڑے جاہل لوگ. ٹھیک ہے نا. تو اب سنن ترمذی کی طرف واپس آتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہی بات تو بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا تھا, اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ والذی نفسی بیدہ لترکبن سنت من کان قبلکم. اللہ کی قسم تم پرانی امتوں کے نقش قدم پہ چلو گے. دیکھو میرے بھائی, میں اب یہ حدیث تو آپ نے دیکھا, حدیث صحیح بھی ہے. صحابہ کی حالت آپ کو پتہ ہے کہ ان کی کیا سچویشن ہے. یہ کتاب ہے تحفۃ الاحوذی شرح جامع الترمذی جزء الاول چاپ بیت الافکار الدولیہ. سنن ترمذی کی شرح ہے محمد عبد الرحمن مبارک پوری, یہ پرانے زمانے کے محدث ہندوستان کے, انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے. یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں میرے معزز ناظرین, صفحہ نمبر 1770 پہ. اسی حدیث کی شرح میں وہ بہت مفید جملے کہتے ہیں. اچھا, اسی حدیث کو جب نقل کرتے ہیں نا, یہ وہی حدیث ہے. اس کے بعد اس کی شرح میں وہ فرماتے ہیں, قال المناوی, ملاوی نے کہا اسناد صحیح, اسناد صحیح ہے. والسنت لغتاً الطریقہ, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پرانے امتوں کے سنت پہ چلو گے. سنت کا مطلب ہے طریقہ, حسنتاً کانت او سیئہ, اچھا ہو یا برا ہو. والمراد ہنا طریقۃ اہل الاہواء والبدع التي ابتدعوها من تلقاء نفسهم بعد انبیائهم. یہاں سے مراد کیا ہے, وہ سنتیں جو اہل ہوائے نفس اور اہل بدعت اپنے انبیاء کے بعد انہوں نے ایجاد کی تھی, یہ امت بھی ایجاد کریں گے. من تغییر دینہم, کہ اپنے دین کو تغییر دیں گے. وہ تحریف کتابہم, اور اپنی کتاب کو چینج کریں گے. کما اتى علی بنی اسرائیل حظو النعل بالنعل, جیسے بنی اسرائیل نے کیا حظو النعل بالنعل, قدم بقدم بنی اسرائیل کے نقش قدم پہ چلیں گے. تو سوال آپ کا یہ ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فدق کو زہرا سلام اللہ علیہا کو دیا, ٹھیک ہے نا, ہبہ کیا ہے, صحابہ نے شہادت بھی دیا, تو عمر ابو بکر نے نہیں مانا, تو بقیہ صحابہ نے کیوں ساتھ نہیں دیا؟ تو میرے بھائی یہ وہی صحابت ہوتے ہیں نا جن کے متعلق وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ کہہ رہا ہمارے لیے بت بناؤ, ہمارے لیے بت بناؤ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم وہی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ نے معجزات دے کر, بھائی چھوٹی بات نہیں ہے. بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے کافر نہیں تھے. بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے سب دین حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ تھے, سب حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد ہیں, یہ سب سید ہیں بھائی, یہ سب پیغمبر زادہ ہیں, انبیاء کی نسل سے.
یہ لوگوں نے معجزات دیکھ کر اور ان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے احسان کیا، ان کو غلامی سے نجات دیا. ایک بت خانے کے سامنے سے گزر رہے ہیں، کہتے ہیں ہمارے لیے بت بناؤ. صحابہ نے بھی یہی کیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی انہی کے نقش قدم پہ چلو گے. صحابہ ہی سے کہا، ٹھیک ہے نا. اور آپ کے عالم نے کیا کہا کہ بنی اسرائیل کی سنت پہ چلیں گے. بنی اسرائیل کی سنت کیا ہے؟ اب بدعت اور ہوا کے طریقے، ابھی میں نے آپ کو دکھایا، بدعت اور ہوا کے طریقے اور تغییر الدین اور تحریف کتاب. سبحان اللہ. اور پھر اس کے بعد کہا کہ انہی کے نقش قدم منہ بمنہ چلیں گے، قدم بقدم چلیں گے. تو آپ کو کیا تھا کیا ہے؟ جیسے بھلے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جب کوہ طور پہ گئے تھے، بنی اسرائیل جو ہیں انہوں نے کیا کیا تھا؟ وہ بچڑے کی عبادت شروع کی. وہ صحابہ کہاں تھے؟ وہ صحابہ ہی تو تھے بچڑے کی عبادت کر رہے تھے. وہ کون تھے؟ اور صحابہ ہی تھے، وہ بچڑے کی عبادت کر رہے تھے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انہی کے نقش قدم پہ چلیں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ حق و باطل کا معیار صحابہ کا فعل نہیں ہوتا. صحابہ کوئی معصوم نہیں ہے. صحابہ کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت تمام کیا، بتایا ہے کہ یہ وہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ میں کوئی فرق ہی نہیں، کوئی فرق ہی نہیں ہے. بار بار کہا تتبعن سنن من کان قبلکم شبرا بشبرا او ذراعا بذراع. سر سب صحابہ کے لیے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سب صحابہ بھی اسی طرح نہیں تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سب صحابہ اس طرح نہیں تھے کہ سب صحابہ نے کہا کہ ہمارے لیے اب انہوں نے بچڑے کی، لیکن اکثریت نے بچڑے کی پرستش کی ہے. اکثریت نے، بہت کم تھے جو دین حق پہ رہے. حالانکہ بچڑے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. بچڑا سب کو معلوم ہے، بچڑا جو ہے، گایا جو ہے وہ بھی سونے کا بنا ہوا، سب کو پتہ ہے کہ گایا جو ہے یہ مذاق ہے، یہ خدا نہیں ہے، یہ سب کو پتہ ہے. لیکن وہ ضد میں لگے ہیں کہ حضرت موسیٰ حضرت ہارون علیہ السلام کی ضد کرنی، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. مال دنیا کا تو فائدہ ہے. اب اتنا مال ہے فدق، اگر وہ خزانے میں آ جائے، ٹریجری میں آ جائے نا، تو سب کو تو ملے گا، سب کو ملے گا. ہم سب کی ملکیت ہے. اگر صرف زہرا سلام اللہ علیہ کی ہو تو اس کی اپنی ملکیت ہے. وہ پتہ نہیں کس کو دیں گے، کس کو دیں گی، کس کو نہیں دیں گی. ٹھیک ہے نا. تو اگر اس میں تو مالی منفعت بھی ہے، تو یہ تو واضح بات ہے کہ لوگ اگر دنیا داری کریں تو اس میں کیا عجب ہے. جب اس وقت صحابہ نے کہا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمارے لیے بھی ذات انوات بنا دو، ہمارے لیے بھی کیا بنا دو، ہمارے لیے بھی ایک بت بنا دو یہاں پہ. تو اس بت کی پوجا میں تو کوئی فائدہ ہے ہی نہیں. سب کو پتہ ہے اس کو کوئی فائدہ ہی نہیں. عربوں کو بھی پتہ تھا کہ اس کو کوئی فائدہ ہی نہیں، لیکن اس کی خواہش کر رہے ہیں. وہ کیا، کس لیے خواہش؟ مذاق اڑانے کے لیے، اور کوئی وجہ ہی نہیں. اور کوئی وجہ ہی نہیں. ہم صرف تنگ کرنے کے لیے، مزاحیت کرنے کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے نہیں، کہ واقعی نہیں سمجھتے تھے کہ بت کی پوجا میں کوئی فائدہ ہے. لیکن اس میں مخالفت، کفر کی حد تک مخالفت کر سکتے ہیں، بلکہ کفر کا بالکل کفر ہے. جو کہتا ہے میرے لیے بت بنا دو، وہ ہے ہی کافر. وہ کر سکتے ہیں. تو مال دنیا جس میں واضح طور ہے کہ مال دنیا میں فوائد ہیں، اس کے لیے اگر وہ کریں، الا ماشاء اللہ. دنیا میں کتنے کہ بائی کا حق کہا جاتا ہے. مثلا 2-3 بائی مل جاتے ہیں، ایک بائی کا حق کہا جاتے ہیں. اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ بے حساب. ٹھیک ہے نا. مال دنیا کے لیے لوگ خدا کو بھی بھول جاتے ہیں، پیغمبر کو بھی بھول جاتے ہیں، شریعت کو بھی بھول جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اوکے بھائی، آپ کے سوالات کا جواب دے دیے میں نے. اب آپ شیعہ ہو جاؤ. ٹھیک ہے سر. اب بات ختم ہے. جینیس بھائی، ہاں، اب نہیں کہنا سمجھ نہیں آئی. اب نہیں سر، سمجھ آ گئی یہ بات. اب وہ اساسی سے باطل ہو گیا. یہ فدق کا مسئلہ ایسا ہے نا، ایسا تلوار ہے فدق ایسا تلوار ہے خلفاء کے سر پر، ابو بکر عمر کے سر پر، کہ وہ ایسا مارتا ہے نا کہ 2 ٹکڑے کر دیتا ہے فدق. جو شخص بھی سن لے فدق کی داستان کو کہ انہوں نے کیسے ظلم کیا ہے بی بی سلام اللہ علیہ پر، دنیا کے لیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اکلوتی بیٹی پر.
तो ये हुज्जत है। अब तुम जान लो कि तुम हक के साथ हो गए, ये अल्लाह पूछेगा, दुनिया चली जाएगी, वो क़यामत का दिन आने वाला सर है, मैं कब्र बीवी हक है। फातिमा हाँ सलामुल्लाह अलैहा के साथ खड़ा हूँ। हाँ, तो उनके पर उनके जालिमीन जिनसे बीबी सलामुल्लाह अलैहा ने कभी बात नहीं की, कभी उनकी तारीफ नहीं करना, कभी उनके उनको एहतराम नहीं करना, जिन्होंने उन पे जुल्म सर किया मैं है। तो कहता हूँ अहले हाँ, बैत के दुश्मनों पे लानत। बे अली मदद जिंदाबाद, खुदा हाफिज मेरे भाई, या अली मदद बोलो, खुदा हाफिज मेरे भाई, खुदा हाफिज, या थैंक यू अली वेरी मदद है सर, वो मच, या तो हम अली कहते मदद, या हैं। अली मदद, खुदा थैंक यू हाफिज है। थैंक यू, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, जिंदाबाद। बीवी खुदा लानत करे जालिमों। सल्लल्लाहु अलैहि या अहल बैत वसयअलमुल्लज़ीन ज़लमू आल मुहम्मदिन अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहम। अल्लाहुम्म सल्लि अला اللهم عجل لوليك الفرج، 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 اللهم صل على محمد وآل محمد.